ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، یقیناً وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مڑ جائیں گے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی ہو. الشیطان سول لہم، شیطان نے در حقیقت ان کے لیے یہ مرحلہ ارتداد کا اور پیچھے مڑ جانے کا آسان کر دیا ہے. وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور ان کو بڑی طول عمل کے اندر پھنسا دیا ہے، لمبے لمبے ان کی امیدیں ہیں دنیا کے اندر. ظاہر بات ہے دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنا رکھے ہیں، تو اب یہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے تو انسان کترائے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ شے جو اللہ نے نازل کی. اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ ناپسند کس کو تھا؟ قریش کو تھا، کفار کو اور یہود کو. تو یہ لوگ جو ایمان تو لے آئے تھے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ روگ تھا، دلوں میں وہ مرض تھا، وہ نفاق کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی. وہ یہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، جن لوگوں کو یہ اللہ کے اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام پسند نہیں آتے، ان سے جا کر ان کا سنطیعکم فی بعض الامر، تو دیکھیے ہم اگرچہ ایمان تو لے آئے ہیں، محمد کی بات تو ہمیں ماننی ہے، لیکن ہم آپ کی بھی اطاعت جاری رکھیں گے، کچھ چیزوں کے اندر آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے، آپ کا حکم مانیں گے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے آپ سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لیا. منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے دونوں کے ساتھ جڑا رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کی. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں، اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آمنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کی یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں جا کر. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا ان کا جب کہ ان کی جانیں قبض کریں گے فرشتے، ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے، ان کی پیٹھوں کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی اس چیز کی جو اللہ کو ناپسند ہے. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی رضا کو. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے، حبط کر دیے. یعنی اب تک انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں جو پڑھی ہیں اور جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، اب جب مرحلہ آ گیا ہے قتال کا اور یہ جی چرا رہے ہیں، تو گویا کہ وہ سارے ان کے اب تک کے جو اعمال ہیں وہ حبط ہو جائیں گے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں یہ روگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا. وہ اپنے کھوٹ کو اندر جو نفاق کی بیماری لیے پھرتے ہیں اس کو چھپائے رکھ سکیں گے؟ انہوں نے یہ سمجھا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو اسے واضح کرنا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. تو ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو، دلوں کے کھوٹ کو علم نشرہ نہیں کر دے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی آپ کو دکھا دیں کہ یہ ہیں وہ لوگ. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کے چہروں سے انہیں خود ہی پہچان لیں گے. ظاہر بات ہے کہ ایک صادق الایمان شخص کا چہرہ اور ایک منافق کا چہرہ، انسان کے قلب کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ تو چہرے کے اوپر جو ہے، فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، ذہنی کیفیت جو ہے، قلب کی کیفیت جو ہے وہ چہرے پر ہوتی ہے. فَلَعَرَفْتَهُمْ، تو آپ پہچان ہی چکے ہیں انہیں ان کے چہروں سے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور مزید آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی گفتگو کے ڈھب سے، انداز سے. گفتگو میں بھی ظاہر بات ہے کچھ چاپلوسی کریں گے، کچھ ہیر پھیر ڈالیں گے. ایک مخلص آدمی کی گفتگو اور ایک اس طرح کے شخص کی گفتگو زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تو لازماً آزمائیں گے تمہیں، یہاں تک کہ ہم، ترجمہ تو ہوگا ہم معلوم کر لیں، ہمیں علم ہو جائے. لیکن چونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ کا علم تو قدیم ہے، تو یہاں ہم اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ظاہر کر دیں گے اس کو تاکہ سب کے علم میں آ جائے، سب دیکھ لیں. ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ سب دیکھ لیں کہ مجاہدین کون ہیں تم میں سے. حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے سارے حالات کی پوری طریقے سے تحقیق کر لیں. یہ تقریباً سمجھیے کہ وہ آیت جو آئی تھی سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ابھی وہاں چونکہ قتال کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے وہاں پر ابھی جنگ کا تذکرہ نہیں تھا. یہ تو تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے اور جانی اور مال کے نقصان سے اور ثمرات کے ضیاع سے. لیکن یہاں اسی آیت کو ایک ایکسٹینشن سمجھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہم دیکھ لیں کون ہیں وہ
جو واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور ان کی پوری طرح جانچ پرکھ کر لیں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضروا الله شيئا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم رہے، زدہ میں پڑ گئے، من بعد ما تبين لهم الهدى، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، لن يضروا الله شيئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وسيحبط اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی حبط کر دے گا۔ یعنی اس پہلے ذکر تھا منافقین کا، اب یہاں کفار مکہ کا ذکر ہے۔ ان کے اعمال کیا تھے؟ وہی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ کہ بہرحال اور بھی کچھ دے، کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی کو کچھ اور کر دیا، اور پھر یہ کہ جو کچھ انہوں نے جد و جہد کی ہے، انہوں نے بھی مال خرچ کیے ہیں، جنگیں کی ہیں۔ بدر میں آئے تھے تبھی تو بہت سے لوگوں نے، کفار نے انفاق کیا تھا، تبھی تو ساز و سامان تیار ہوا تھا، 900 اونٹ لے کر نکلے تھے، روزانہ ایک دن 10 ایک دن 9 اونٹ تو ذبح ہو رہے تھے وہ فوج کو جو کھانا کھلانے کے لیے، تو آخر لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، تو یہ سارے اعمال ان کے اکارت چلے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا تبطلوا اعمال، اپنے اعمال ضائع نہ کرا بیٹھنا۔ یعنی اب تک اگر تم نے کچھ اعمال کیے ہیں، کوئی محنت بھی کی ہے، کچھ انفاق بھی کیا ہے، کچھ اور جد و جہد کی ہے، لیکن اب جو یہ مرحلہ نیا آ گیا ہے، اس کو یوں سمجھیے اب امر حال یہ ہے، اللہ کا اس کے رسول کا جس وقت جو حکم ہے اس وقت اس کو ماننا ہوگا۔ اب حکم یہ ہے، لہذا اگر اس میں تم نے کہیں پیٹھ دکھا دی تو تم اپنے سارے سابقہ اعمال کو باطل کرا لو گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے رہے اور یا رکے رہے، یہ دونوں جیسے میں نے عرض کیا کہ صدا یا صدو جو ہے یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے۔ ثم ماتوا وهم کفار، اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لهم، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا، تو اے مسلمانوں تم ڈھیلے نہ پڑو، بودے پن کا مظاہرہ نہ کرو، وتدعوا الی السلم، سیدھا سلم میں، اور تم جو اب یہ کہہ رہے ہو صلح کی بات ہونی چاہیے اور سلامتی کی بات ہونی چاہیے اور خام خواہ کی لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے کیا حاصل ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، بلکہ اب جو مرحلہ آ گیا ہے اب تو سرفروشی کا مرحلہ آ گیا ہے، وانتم الاعلون، اور گھبراؤ نہیں، تم ہی سب سے اونچے رہو گے، سربلند رہو گے، غالب ہوگے۔ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ ولن یترکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانا ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں تو یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم، اگر تم ایمان لاؤ، ایمان پر قائم رہو اور اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا تمہارے بدلے، تمہارے اجر۔ ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، مطلب یہ کہ سارے مال نہیں مانگتا یا تم سے زبردستی مال نہیں مانگتا۔ دیکھیے دونوں چیز ذہن میں رکھیے، اللہ مال تو مانگتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ کتنی مرتبہ کہا اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لگا دو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ اللہ کا مال مانگنا تو ہے، لیکن ایک تو یہ کہ جبر نہیں کیا۔ یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی عظیم انقلابی جد و جہد۔ کبھی آپ نے نہیں کہا کہ ایمرجنسی ہے لہذا اب سب کا مال ضبط، فلاں کا مال ضبط، کچھ نہیں، جو بھی تشویق ہے، ترغیب ہے، لیکن جس نے دیا اپنی مرضی سے دیا، سوائے ایک جنگ کے نفیر عام بھی نہیں تھی، تشویق ہے، ترغیب ہے، حرض المؤمنین علی القتال، نکلو اللہ کی راہ میں، شہادت جو ہے اس کو اپنا مقصود سمجھو، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، جبر نہیں کیا۔ یہ کمال ہے میرے نزدیک، ویسے تو کمال ہر پہلو سے ہے، لیکن یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کہیں بھی کسی صورتحال میں جبر کا معاملہ نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ تم سے جبرن نہیں مانگتا یا کل کے کل مال نہیں مانگتا۔ ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے مانگے تمہارے سارے مال، فیحفکم، اور تم پر سختی کرے، تنگی کرے، تبخلوا، تم بخل سے کام لوگے، ویخرج اضغانکم، اور اللہ ظاہر کر دے گا پھر تمہارے اندر کے کھوٹ کو، جو تمہارا کھوٹ اندر ہے وہ زبانوں پر آ جائے گا، جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آ گیا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا،
منافقین نے یہ بات کہہ دی کھلم کھلا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، سب باغ دکھائے. ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، تمہیں تشویق دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل، تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو کوئی بخل سے کام لے رہا ہے وہ بخل اپنے آپ سے کر رہا ہے، وہ اپنے وہ فائدے چھوڑ رہا ہے کہ جو انفاق سے اسے ملیں گے. ایک کے 700 ملتے ہوں تو اگر نہیں دے رہے آپ ایک تو کس کا گھاٹا کیا؟ اپنا نقصان کیا نا. تو وہ تو اپنی جان سے ہی نفس کا جو ہے بخل کر رہا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، یہ تو تمہارے امتحان کے لیے مانگ رہا ہے تم سے، اللہ کو قرض دو. اللہ تعالیٰ تم سے صدقات بھی قبول کر لیتا ہے، وَيَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ، صدقات قبول کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تمہارا اعزاز ہے، اکرام ہے. واللہ الغنی، حالانکہ وہ غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور محتاج اصل میں تم ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہ آیت بڑی فیصلہ کن ہے. ان تتولوا، اگر تم پیٹھ پھیر لوگے، یستبدل قوما غیرکم، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے اس وقت کے کچھ لوگوں پر بھی ہوا ہو کہ جنہوں نے منافقت کی بنا پر پیٹھ موڑ لی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان سے زیادہ جو ہے جانثار قسم کے اہل ایمان جو ہے وہ فراہم کر دیے. لیکن یہی آیت جو ہے اس اعتبار سے کہ حضور کی بعثت اصلی، بعثت خصوصی امیین کے لیے تھی، بنی اسماعیل اور عرب کے مشرکین جو ان کے تابع تھے، ان کے لیے یہ کہ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اب تمہیں سے امت بنی ہے. امت المسلمہ کن سے بنی ہے؟ اس کا نیوکلیس اہل عرب، وہی امت عرب کے لوگ. اگر یہ مشن جو تمہارے حوالے ہوا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اگر تم نے اس مشن سے منہ موڑ لیا تو اللہ تمہیں ہٹائے گا، معزول کر دے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا. چنانچہ میرے نزدیک اس آیت کا ظہور ہوا ہے بتمام و کمال 13ویں صدی عیسوی میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیا. 1258 عیسوی میں سقوط بغداد ہوا، ہلاکو کے ہاتھوں جو مسلمانوں پر تاتاریوں کے ہاتھوں بیتی ہے، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اس وقت، معمولی نہیں. اور آخری خلیفہ بنو عباس کا، اس کو کھینچ کر محل سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا، جانور کی ایک کھال میں لپیٹ کر تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے اسے کچل دیا. وہ گویا کہ عربوں کا معزول ہونا تھا امت مسلمہ کی قیادت سے. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے، لیکن پھر اللہ نے وہ ایک معجزہ دکھایا کہ انہی تاتاریوں میں سے کتنی قومیں ایمان لے آئیں. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. پھر وہی تاتاری تھے جن میں سے ترکان تیموری نکل آئے، ترکان صفوی نکل آئے، ترکان سلجوقی ان سے بھی پہلے آ چکے تھے، اور ترکان عثمانی، پھر گریٹ آٹومان امپائر. پھر خلافت بھی اللہ نے پھر وہاں منتقل کر دی. 400 برس تک خلافت جو ہے وہ بھی ترکان عثمانی کے پاس رہی. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. صدق اللہ العظیم.